اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آپریشن بنیان مرصوص کی فتح، پاک فوج کی فتح، پاکستان کی فتح آپ سب کو مبارک ہو۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے۔ یہ فتح شہیدوں کے نام، یہ فتح ان بچوں کے نام جن کو شہید کیا گیا، یہ فتح ارتضیٰ کے نام۔ بھارتی ایٹمی دھماکوں کا جواب 17 دن بعد دیا گیا تھا اور یہ 17 دن 17 سالوں جیسے تھے۔ اس وقت کی قیادت کو بزدلی اور ڈالروں پر بک جانے کے طعنے دیے جانے لگے، اخبارات میں کارٹون چھپنا شروع ہو گئے، لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، لیکن جب جواب آیا تو پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اس دفعہ بھی جواب بے شک 4 دن بعد آیا، لیکن جب جواب آیا تو پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاک فوج جیسا کوئی بھی نہیں۔ ابھی پاک فوج نے جواب دینا شروع ہی کیا تھا کہ انڈیا بھاگ کے امریکہ کے پاس گیا کہ بھائی پاکستان کو روک لو، پاکستان سیریس ہو گیا ہے۔ بھائی پاکستان آرمی نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے، اور اگر کسی کو یہ نہ بولنا ہے تو وہ وڈا آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص میں ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے مودی نے انڈیا کو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا؟ برہموس میزائل ڈیپو تباہ، ادھمپور S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ، پٹھان کوٹ ایئر بیس تباہ، لاجسٹکس ہیڈ کوارٹر تباہ، جلندھر ایئر بیس تباہ، اخنور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ، اوری سپلائی ڈیپو تباہ، سری نگر ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس تباہ، چندی گڑھ ویپن ڈیپو تباہ، سورت گڑھ ایئر فیلڈ تباہ، سیرسا ایئر بیس بھی تباہ، ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز رجوڑی تباہ، 3 اور رافائل جیٹس مار گرائے ہیں۔ سیالکوٹ، لاہور اور کشمیر میں عورتوں اور فرسٹ اینڈ اونلی فیمیل رافائل پائلٹ کو بھی کیپچر کر لیا گیا ہے۔ 90+ ڈرونز کو نیوٹرلائز کر لیا گیا ہے۔ سامبا، جموں، اوری، نوگام، پونچھ، رجوڑی، برملا، اونتی پورا، نگروٹا، پٹھان کوٹ، پوکھران، امرتسر، فیروز پور، فضلگا، لال گڑھ، جٹا، جیسلمیر، برمر، بج، ہور، منیا، ان سب جگہ پر پاکستان کے ڈرونز بھیجے گئے ہیں۔ سائبر وار کی طرف آئے تو 10 SCADA نیٹورکس ڈسیبل کر دیے گئے ہیں۔ 70% آف ناردرن گرڈ آف لائن، اربن پاور اینڈ ونڈ سسٹمز شٹ ڈاؤن، انڈین ریلویز ڈیجیٹل نیٹورک ڈسٹرائڈ، دلی گیس اینڈ کشمیر الیکٹرک ڈسیبلڈ، 507 ہائی ویلیو ڈیوائسز وائپ، 150 ڈیٹا بیسز ایکسفلٹریٹڈ، 15 ای میل سرورز کمپرومائزڈ، 13 کی گورنمنٹ سائٹس ڈیفیسڈ اور ڈیلیٹڈ۔ ہائی ویلیو بریچز انکلوڈ انڈین ایئر فورس نیٹورکس، مہاراشٹر الیکشن کمیشن، PTM ڈیٹا، ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اوور 2500 سرویلنس سسٹمز انفلٹریٹڈ۔ ڈیفیسڈ اینٹیز میں BJP مدھیہ پردیش، BSF انٹرنل فائلز، 110+ کارپوریٹ سائٹس اینڈ 3 نیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس۔ اور اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا یہ جنگ جیت چکی ہے۔ گودی میڈیا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سیز فائر کا کہا گیا ہے۔ او گودی میڈیا والو، او جھوٹو، او مکارو، او عقل سے پیدل لوگو، او اپنی ہار کو چیخ چیخ کے بتانے والو، او بچوں کو شہید کر کے خود پہ فخر کرنے والو، اپنی بزدل فوج پر گھمنڈ کرنے والو، او بھگوڑو، تم لوگ کی ہار پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا CNN کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بزدل مودی ڈر کے ٹرمپ کے پاس آیا کہ پاکستان کو روک لو۔ پاکستان نے اتنا نقصان کر دیا لیکن پھر بھی کچھ اندوں کو لگ رہا ہے کہ انڈیا کی جیت ہوئی ہے۔ او بھائی تم لوگ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تو تمہارے رافائل طیارے OLX پہ لگے ہوئے ہیں، کیوں فرینچ لوگوں کو بدنام کر رہے ہو؟ کیوں فرینچ میں گالیاں کھانے والے کام کر رہے ہو؟ طیارے فرانس سے، پائلٹ جاپان سے، شکتی بھگوان سے، جنگ پاکستان سے، انی دیو دھیان سے۔ سب سے زیادہ دکھ والی بات تو یہ ہے کہ جب پہلگام والا سانحہ ہوا تو پاکستان نے اس کی شدید مذمت کی اور دکھ کا اظہار کیا، اور دوسری طرف یہ بزدل بےحس ڈرپوک لوگ بچوں کو نشانہ بنا کے، معصوم کلیوں کو نشانہ بنا کے خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، کنگریچولیٹ کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ پاکستان نے انڈیا کی طرف سے بھیجے گئے سب ڈرونز کو نیست و نابود کر دیا، اور یہ گودی میڈیا جھوٹ پہ جھوٹ بکنے میں مصروف ہے۔ خود ہی خود پہ حملہ کر کے تو الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے امرتسر پہ حملہ کیا تاکہ سکھ برادری بھی پاکستان کے خلاف ہو جائے۔ انڈیا خود ہی اپنی متعدد جگہ پر حملہ کر چکا ہے جس میں امرتسر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی شامل ہے۔ ان سب کو پاکستان کا خوف ہے۔ گودی میڈیا پروپیگنڈا چلا رہا تھا کہ پاکستان کے فائٹر جیٹس کو مار گرایا ہے، F-16 اور J-17 تھنڈر کو مار گرایا ہے جی، اور ایک پاکستانی فوجی جوان کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے۔ بھائی یہ لوگ تو ہمارے آرمی چیف کو بھی گرفتار کر کے بیٹھے تھے۔ بھائی اتنی بڑی بڑی تو دوست اگر آپس میں بیٹھے ہو تو وہ بھی نہیں پھینکتے جتنی گودی میڈیا پھینکی جا رہا ہے۔ بھائی اتنی پھینکو جتنا آپ لوگ لپیٹ بھی سکو بعد میں۔ ان کے اپنے لوگ ان سے اگ چکے ہیں کہ بھائی نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے، عوام کو سب نظر آ رہا ہے، کس کو بنا رہے ہو؟
पहले दिन ही सफेद झंडा लहरा दिया गया। तो इस पर भी अपनी पाकिस्तानी चिल कौम ने कहा कि भाई इंडिया ने बाद में ये कहते ना कि हमने कोई सरेंडर वेंडर नहीं किया, वो तो मोदी की धोती लटकाई हुई थी सूखने के लिए। इस टाइम नुकसान जो है वो फ्रांस को उठाना पड़ा है, लेकिन पूरी दुनिया ये कह रही है कि राफेल तैयारों में मसला नहीं है, उसके चलाने वाले निकम्मे हैं। और इस टाइम फायदा किसका हो रहा है? चाइना का, क्योंकि चाइना के जहाजों ने मारा है फ्रांस के तैयारों को। बात बेशक जहाज की भी है, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? हमारे अपने पाकिस्तानी फौजी जवान, फुली ट्रेंड, जज्बा रखने वाले, हुब्बुल वतन, नडर, पैशनेट, डेडिकेटेड, फुली फोकस्ड और कंसंट्रेटेड फौजी जवान है हमारे पाकिस्तान के। पाकिस्तान को जानी माल का बहुत नुकसान हुआ है, अल्लाह माफ करे। हम ये सब चाहते तो नहीं है कि किसी का भी कोई जानी नुकसान हो, लेकिन मोदी की तरफ से जो हरकत की जा रही है उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई देख मोदी डर गया है। पाकिस्तान के नॉन स्टॉप मिसाइल जाने के बाद, नॉन स्टॉप एयर बेसिस तबाह करने के बाद इतना डर गए हैं ये लोग कि अब दोबारा पंगा लेने से पहले 100 दफा सोचेंगे। ये अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने क्या खूब बात की है कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने इस जंग में होने वाले हर कदम पे नजर रखी, मुसलसल 4 दिन टीवी में बैठकर सुबह शाम हर एक बात को कवर किया। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ वसीम बदामी सर को कि आपने अपना फर्ज अदा किया। हैट्स ऑफ टू यू सर, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ आवर अपकमिंग एंकर्स एंड होस्ट्स। सर आपने जिस जज्बे और जिस जोश के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हमारे आने वाले हर एंकर को, हर मीडिया पर्सन को आपकी एग्जांपल देनी चाहिए कि जिस जोश, जिस जज्बे, जिस डेडिकेशन से अपनी जिम्मेदारी वसीम बदामी निभाता है, वही जज्बा, वही जोश हर मीडिया पर्सन में होना चाहिए। इस वीडियो के इख्तिताम पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि अजान फज्र ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज हुआ और अजान मगरिब से पहले ये किस्सा तमाम हुआ। सुबहान अल्लाह, मेरा दिल, मेरी जान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।